تاریخ کے ہر دور میں ظالم اور مظلوم موجود رہے ہیں جو معاشرے میں بغیرتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بدترین سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔ سرکار مدینہ دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے وہ نظام قائم کیا جس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں ڈھا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی آمد سے قبل بھی یہ فریضہ ادا کیا۔ سیرت کی کتب میں یہ ایمان افروز واقعہ پڑھ کر انسان جھوم اٹھتا ہے۔ آپ کی زندگی کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ آپ اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال و تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق سب سے پہلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرہ اور بنو مخزوم چاروں اہم قبائل میں سے کچھ لوگوں نے مل کر اس مظلوم کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زباں کہا کہ اس مظلوم پر تو نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص بن وائل نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس کے ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھا لیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے
اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھا لیا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف فضول کہا جاتا ہے۔ فضول کے معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن جدان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف فضول کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے: الفضل بن فضالہ، الفضل بن ودا، الفضل بن حارث۔ زمانہ جہالیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے یہ ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک جائیداد جو ذوالمروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنی کا رعب جمانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہ کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکالوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج پھر حلف فضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے اصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو ان کا حق دلوا کر رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسور بن مخزمہ بن نوفل ظاہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق انہیں واپس دے دیا۔ اللہ پاک ہمیں بغض رسول، بغض اہل بیت اور بغض اولیاء اللہ کے شر سے بچائے اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔